بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک دفعہ پھر یہ کہا ہے کہ جناب آپریشن سندور میں 100% اچیومنٹ لی بھارت کی فوج نے۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ a major war is coming یا this is a perceived kind of calculation جس میں سوچ سمجھ کے چیزیں پلیس کی جا رہی ہیں۔ اگر کامیابی مل گئی ہے تو پھر آپریشن سندور کیوں جاری ہے؟ اس کوشچن۔ اور یہ بہت غلط سودا بیچتا ہے یہ آدمی، مودی تاریخ کو مس کرنے والا آدمی۔ بلوچستان میں ایک سانحہ پیش آیا ہے اور اس سانحے کی وائرل ویڈیو جس میں 3 سے 4 گاڑیوں کے اندر مسلح افراد گاڑیوں سے اترتے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، اس میں ایک مرد اور ایک خاتون کو کھڑا کیا جاتا ہے اور انہیں گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے ہجوم کی طرف سے۔ ان کی وجہ اور قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا کہ ساری زندگی، خاتون نے یہ فیصلہ کیا کہ اس انسان کے ساتھ گزارنی ہے، مرد نے یہ فیصلہ کیا کہ اس عورت کے ساتھ گزارنی ہے۔ اچھا، جو مسعود اظہر ہے اس کی انٹیلیجنس آ رہی ہے وہ چترال میں ہے، جس کو انہوں نے اٹیک کرنا تھا، جس کو ایلیمینیٹ کرنا تھا، جس کو وہ ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں۔ الجزیرہ نے تو یہاں تک بات کر دی ہے کہ شاید اس دفعہ جو وار ہو وہ نیول سٹینڈ آف کی شکل میں سامنے آئے، یعنی کہ نیوی آپ کو زیادہ ایکٹیو نظر آئے۔ جو 14-15 ممالک نے ہم سے برہموس مانگے ہیں، کیونکہ آپ کے خیال سے کیا پاکستان کے اوپر جو ٹیررزم کے ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں، چاہے وہ بھارت کی طرف سے ہو، چاہے ایران کا ہے یا افغانستان کا ہے، کیا وہ جھوٹے ہیں؟ دوسرا آپ نے دیکھا کہ ٹی آر ایف کے اوپر جو ہے، جو ایک آرگنائزیشن ہے، اس کو ایک ٹیرر آرگنائزیشن کے طور پر یو این میں کہا گیا، تو اسحاق ڈار صاحب اسے سپورٹ کرتے ہوئے دکھے۔ تو یہ جو ہمیں لوگ پورے ٹائم ایک تانا دیتے رہتے ہیں ٹیررزم کا، تو کیا آپ کو لگتا ہے واقعی میں ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہو؟ دیکھیے، مختلف لیولز پہ سپورٹ تو موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی یونائٹڈ نیشنز نے تو نہیں، لیکن ابھی یہ 18 جولائی کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے دا ریزسٹنس فرنٹ کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ان کے پاس ریلائبل انٹیلیجنس بھی موجود ہے کہ یہ جو آؤٹ فٹ ہے یہ کشمیر میں آپریٹ کر رہی ہے اور اس کو باہر سے بھی سپورٹ مل رہی ہے، اور یہ ایک نئی آؤٹ فٹ ہے۔ اس کا اگر آپ نام بھی دیکھیں، دا ریزسٹنس فرنٹ، تو وہ ایک جو ٹریڈیشنل ہمارے ہاں اس طرح کی جہادی تنظیمیں رہی ہیں، نام بھی مختلف ہے، یعنی ایک انہوں نے سیکولر ٹچ دینے کی کوشش کی ہے نام کو، جیسے اب جیش محمد ہے یا لشکر طیبہ ہے، یہ ساری جو ہے یہ ان کا ایک خاص ایک نومن کلیچر ہوتا تھا، اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ آرگنائزیشنز ہیں، لیکن اس کو انہوں نے تھوڑا سا سیکولرائز کر دیا ہے، اور ان کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ بھی ذرا ڈفرینٹ ہیں۔ یہ سائبر اسپیس میں بھی کام کرتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں، اور کہتے اپنے آپ کو یہ ہے کہ ہم پیورلی ایک انڈیجنس آرگنائزیشن ہے، لیکن یہ اور انڈیجنس پتہ نہیں کس حد تک ہیں یا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایکسٹرنل سپورٹ ان کو حاصل ہے، ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، اور یہ لوگ وہاں پہ کشمیر میں جو انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر ہے وہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ 2019 اگست 2019 میں جب انڈیا نے کشمیر کا ایک جو اسٹیٹس تھا، جو سیمی اٹانومس اسٹیٹس تھا، اس کو ختم کیا، تو اس کے بعد پھر یہ وجود میں آئی یہ آرگنائزیشن، اور جنوری 2023 میں اس کو انڈیا نے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا، اور ابھی جولائی 2025 میں امریکہ نے بھی کر دیا ہے، اور انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز بھی اسے جو ریزولوشن 1267 ہے اس میں ایڈ کرے، جس میں کہ آلریڈی 139 ایسی آرگنائزیشنز کے نام موجود ہیں، آرگنائزیشنز کے اور انڈیویجولز کے جو کہ ٹیررزم میں انوالوڈ ہیں، اور یہ ساری پاکستان بیسڈ ہیں۔
बट एट द सेम टाइम एक मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस मुस्तकिल और ऐसी पॉस्चरिंग इंडिया की तरफ से जारी है जिससे ये पता चलता है कि अ मेजर वॉर इज़ कमिंग, या दिस इज़ अ परसीव्ड काइंड ऑफ कैलकुलेशन जिसमें सोच समझ के चीज़ें प्लेस की जा रही हैं, अपने सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स वगैरह उन पर भी मैं अभी डिटेल में आपसे बात करती हूँ। और अल जज़ीरा ने तो यहाँ तक बात कर दी है कि शायद इस दफ़ा जो वॉर हो वो नेवल स्टैंड ऑफ की शक्ल में सामने आए, यानी कि नेवी आपको ज़्यादा एक्टिव नज़र आए। एट द सेम टाइम इंडिया में काउंटर टेररिज्म के नाम पे जो मिलिट्री एक्सरसाइजिंग हो रही है वो कम्प्लीटली एक इंटीग्रेटेड एफर्ट है जिसमें उनकी जो मूवमेंट है वो ये बता रही है कि वो कोई ना कोई प्रोवोकेशन दोबारा करेंगे, कोई एक्ट ऑफ वॉर, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कुछ ना कुछ दोबारा करेंगे। देयर इज़ अ रिपोर्ट दैट सेज दैट अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया हैज़ बीन स्टेजिंग what it calls integrated counter terror exercises, और वो कहाँ पे कर रहे हैं वो integrated counter terrorism exercises अपनी की military positions पे, यानी जो positions बड़ी vital हैं to attack पाकिस्तान, जो उन्होंने हर मुल्क ने मार्क की भी होती हैं अपने potential rival के लिए, वो वहाँ पे वो सारी drills कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं ये तो असल में counter terrorism exercises हैं। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो ये बताती है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने में आ रहा है मिसाइल टेस्ट में, नेवल एक्सपेंशंस में, ट्रूप मोबिलाइजेशंस में, जिससे आप सारी चीज़ों को अगर मिलाएं कि ड्रिल्स भी हो रही हैं और ट्रूप्स मूवमेंट भी हो रही है और मोबिलाइजेशन भी चल रही है मिसाइल्स की, तो इट सिंपली मींस कि कोई ना कोई तैयारी हो रही है। इसके अलावा अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें वो हेडलाइन ये दे रहे हैं कि आर पाकिस्तान एंड इंडिया preparing for a naval face-off in a future conflict. Recent signals from both governments have underscored how their navies could play a central role in their next face-off, says experts, returning to roles they played in the 1965 and 71 wars. Now remember कि 65 and 71 wars में जो ज़्यादा center था दोनों wars का वो navy था, लेकिन अब जो recent हुई है उसमें हमने देखा है उसमें एयर पावर का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। ये रिपोर्ट कहती है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, he visited the Indian Naval's aircraft carrier INS Vikrant on May 30th, nearly 3 weeks after a ceasefire was announced with Pakistan after a 4-day conflict, and he had stern words for Islamabad. उन्होंने बेस कैप पहनी हुई थी INS विक्रांत की और उसके ऊपर जो इनिशियल्स थे वो आर थे, और उन्होंने उसके ऊपर जो कमेंट किया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाज फॉर्चुनेट दैट इंडियन नेवी हैड नॉट बीन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग द रीसेंट हॉस्टिलिटीज़। क्यों कह रहे हैं आप शुक्र करें कि हमारी नेवी ने आप पे अटैक नहीं किया। एंड इफ़ यू डू रिमेंबर उन दिनों में INS विक्रांत के नाम से ट्वीट्स आ रही थी, इंडियन साइड के जो लोग थे वो बहुत कह रहे थे कि विक्रांत इज़ कमिंग, बट विक्रांत नेवर केम। और उसकी एक वजह शायद प्रॉबेबली ये हो सकती है कि इसी आर्टिकल में आगे जाके लिखा हुआ है कि सैटेलाइट इमेजरी शोड दैट द INS विक्रांत मूव्ड टुवर्ड्स पाकिस्तान सून आफ्टर द पहलगाम अटैक and remained deployed for 4 days in the Arabian Sea before returning to its base in Karnataka. Pakistan also mobilized its fleet, which was bolstered by the docking of a Turkish naval ship in Karachi on May 2nd. According to Pakistani Navy, Turkish personnel engaged in a series of professional interactions with their counterparts. Now, this is the reason कि क्योंकि इन्होंने सोचा होगा कि INS विक्रांत की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन कम से कम पोस्चरिंग में आप इसको मूव कर दें पाकिस्तान के करीब, तो इनको इधर से भी अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा और ये वो कर नहीं पाएंगे शायद। हमें ये क्या गया था कि डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट पे हमला नहीं करना, डिफेंस के ऊपर हमला नहीं करना। अब जब अगला इंडिया का अटैक आएगा, वो अगर इंडिया करता है कि जी हाँ जी हमने टेररिस्ट हाइड आउट पे हमला किया, पहली बात, तो दूसरी बात पाकिस्तान सीधा सीधा मिलिट्री पे करेगा, तो वो भी मिलिट्री पे करेंगे। सो उसमें ये होगा कि एक इंडिया की जो एडवांस पार्टी है, एक इंडिया की एडवांस पार्टी वो बकौल उनके हाइडआउट्स पे काम कर रही होगी, एक पार्टी जो है वो देखेगी कि कौन से पाकिस्तान के जहाज जो है वो सामने आते हैं उनको अटैक करने। समझ रहे हैं आप बात? ये एक चीज़ जो है वो मुझे नज़र आती है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई रियलाइज। और ये मुझे इतनी कम से कम इसकी समझ है कि ये वो चीज़ सोच रहे होंगे, यानी कि इंडिया इतनी प्लानिंग करेगा, ये नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया ने अगर 80 जहाज़ उड़ा दिए, इंडिया ने अगर 80 जहाज़ उड़ा दिए
ٹھیک ہے جی. تو دیٹ میکس دیٹ وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ایک نئی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے پھر آ جاتی. آپ کے خیال سے کیا پاکستان کے اوپر جو ٹیررزم کے ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں، چاہے وہ بھارت کی طرف سے ہو، چاہے ایران کا ہے یا افغانستان کا ہے، کیا وہ جھوٹے ہیں؟ دوسرا آپ نے دیکھا کہ ٹی آر ایف کے اوپر جو ہے، جو ایک آرگنائزیشن ہے، اس کو ایک ٹیرر آرگنائزیشن کے طور پر یو این میں کہا گیا، تو اسحاق ڈار صاحب اسے سپورٹ کرتے ہوئے دکھے. تو یہ جو ہمیں لوگ پورے ٹائم ایک تانا دیتے رہتے ہیں ٹیررزم کا، تو کیا آپ کو لگتا ہے واقعی میں ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہو؟ دیکھیے، مختلف لیولز پہ سپورٹ تو موجود ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ابھی یونائٹڈ نیشنز نے تو نہیں، لیکن ابھی یہ 18 جولائی کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے دا ریزسٹنس فرنٹ کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا ہے. اور ان کے پاس ریلائبل انٹیلیجنس بھی موجود ہے کہ یہ جو آؤٹ فٹ ہے یہ کشمیر میں آپریٹ کر رہی ہے اور اس کو باہر سے بھی سپورٹ مل رہی ہے. اور یہ ایک نئی آؤٹ فٹ ہے. اس کا اگر آپ نام بھی دیکھیں دا ریزسٹنس فرنٹ، تو وہ ایک جو ٹریڈیشنل ہمارے ہاں اس طرح کی جہادی تنظیمیں رہی ہیں، نام بھی مختلف ہے. یعنی ایک انہوں نے سیکولر ٹچ دینے کی کوشش کی ہے نام کا، جیسے اب جیش محمد ہے یا لشکر طیبہ ہے. یہ ساری جو ہے یہ ان کا ایک خاص ایک نومن کلیچر ہوتا تھا، اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ آرگنائزیشنز ہیں. لیکن اس کو انہوں نے تھوڑا سا سیکولرائز کر دیا ہے، اور ان کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ بھی ذرا ڈفرینٹ ہیں. یہ سائبر اسپیس میں بھی کام کرتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں، اور کہتے اپنے آپ کو یہ ہے کہ ہم پیورلی ایک انڈیجنس آرگنائزیشن ہے. لیکن یہ اور انڈیجنس پتہ نہیں کس حد تک ہیں یا نہیں ہے، لیکن بہرحال ایکسٹرنل سپورٹ ان کو حاصل ہے، ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، اور یہ لوگ وہاں پہ کشمیر میں جو انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر ہے وہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ 2019 اگست 2019 میں جب انڈیا نے کشمیر کا ایک جو اسٹیٹس تھا، جو سیمی اٹانومس اسٹیٹس تھا، اس کو ختم کیا، تو اس کے بعد پھر یہ وجود میں آئی یہ آرگنائزیشن. اور جنوری 2023 میں اس کو انڈیا نے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا، اور ابھی جولائی 2025 میں امریکہ نے بھی کر دیا ہے. اور انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز بھی اسے جو ریزولوشن 1267 ہے اس میں ایڈ کرے، جس میں کہ آلریڈی 139 ایسی آرگنائزیشنز کے نام موجود ہیں، آرگنائزیشنز کے اور انڈیویجولز کے جو کہ ٹیررزم میں انوالوڈ ہیں، اور یہ ساری پاکستان بیسڈ ہیں.